ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا امجد۔ آج ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ اچھے اور بنیادی جو انسانی شخصیت کو مزید متاثر کرنے کے حوالے سے ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں وہ، یعنی علماء نے ویسے تو اخلاق کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں، لیکن اس میں جو اہم تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو صفات مختلفہ کے مقتضیات ہوں، یعنی صفات مختلفہ انسان کے اندر جو ڈیفرنٹ نیچرز ہوتی ہیں ان کے تقاضے ہوں، کہ کوئی انسان اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی صالح نہیں ہوتا۔ تو یہ جو انسان کی ڈیفرنٹ نیچرز ہیں یہی انسان کا اخلاق ہے۔ اور اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے انشاءاللہ اخلاق حسنہ پہ بات کرنی ہے، یعنی اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین اخلاق اپنی شخصیت کے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور بہترین اخلاق کا جو نمونہ پیش کرنے والی ہستی ہمارے نزدیک سب سے پہلے موجود ہیں وہ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہی ہمارے لیے بنیادی پیٹرن کا کام رکھتی ہے کہ ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے پہلے فالو کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمیں اخلاق کے بارے میں کیا تعلیم ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں سے کامل ایمان والا جو مومن ہو سکتا ہے وہ وہی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ ہی اسی کا ایمان جو ہے ایک ہائی سٹینڈرڈ کا ایمان ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ بہت زیادہ عبادت گزار ہوں لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں، ہمسائے تنگ ہوں یا کوئی بھی آپ کی شخصیت سے آپ کی نیگیٹو باتوں سے تنگ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کامل مومن نہیں ہیں۔ کامل مومن تبھی ہوتے ہیں جب اخلاق اچھا ہو، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کی حدیث مبارکہ ہیں کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا بتایا امت کو کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں اخلاق کی اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا ہوں، یعنی اخلاق کا جو بنیادی سٹینڈرڈ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے وہی اخلاق کی بنیادی سیڑھی ہے کہ آپ آئے تو عرب جو کہ جاہلی معاشرہ تھا، اور آپ کے آنے سے وہ ایک مہذب اور مؤدب معاشرہ بن گیا، اور یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر ہیں، اسی لیے تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں
کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اخلاق، رمضان المبارک میں روزے سے اس کا کیا تعلق ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ روحانی عبادات ہیں یا ہماری دینی عبادات ہیں یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ان تمام کا تعلق اخلاق حسنہ سے ہے۔ جیسے نماز ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز کا تعلق بھی اخلاق سے ہے، کہ برائی سے انسان رکا تو اس کا اخلاق اچھا ہو گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ یعنی ارکان اسلام کی ہم بیسیکلی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ جو ہے نیکسٹ پوائنٹ، تو زکوٰۃ انسان تبھی دیتا ہے جب اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میرے مال کی کسی کو ضرورت ہے، اور اللہ نے اسلام میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تو جب زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ دینے سے آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جس کو میرے مال کی ضرورت ہے، تو یہ بھی آپ کے اخلاق میں پازیٹیو پوائنٹ لے کے آئے گی۔ اور اسی طرح روزہ ہے، روزہ کیا سکھاتا ہے؟ تقویٰ سکھاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور خشیت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے۔ اور اسی طرح حج جب انسان کرتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک بہت سارے ایسے مواقع میسر آتے ہیں جن میں صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر جو ہے وہ بنیادی سیڑھی ہے اخلاق کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ اور یہ تمام ارکان اسلام یعنی ہمارے اسلام کی جو بنیادیں ہیں، ان کی غرض و غایت اخلاق پر مبنی ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک میں یہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فحش گوئی سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو ہر اس کے نیک عمل کا اجر دیا جائے گا، مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے، بس جس شخص کا روزہ ہو اسے چاہیے کہ وہ فحش گوئی نہ کرے، لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ روزہ جو ہے یہ ہمارے اخلاق کو کتنا مضبوط بناتا ہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث کے اگلے حصے میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ جب کوئی اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے یا پھر اس سے جھگڑا کرے تو وہ اسے صرف یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ جو ہے نا روزہ، یہ سب سے زیادہ اخلاق کو مضبوط کرنے میں کام کرتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اب کسی نے روزہ رکھا ہو اور وہ گالیاں دے یا لڑائی جھگڑا کرے یا کاموں کی وجہ سے، عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں کہ میرا روزہ ہے اور تم مجھے یہ فلاں کام کہہ رہے ہو، تو اس سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ جھگڑا جب انسان شروع کرتا ہے تو وہ جھگڑا بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں جھگڑے سے پرہیز کریں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، ان کے بارے میں کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو احسان کرو، اخلاق اچھے کرو اپنے۔ روزے کا جو بیسک پرپز ہمارا ہونا چاہیے اس سے سب سے زیادہ کہ ہم سیلف کنٹرول کریں۔ اگر کسی کی بات ہمیں بری لگتی بھی ہے یا کوئی ہمیں کوئی نیگیٹو باتیں کہہ جاتا ہے، غیبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی غلط باتوں میں ہمیں جو ہے انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہم جب چھوٹی سی کوئی بھی بات شروع ہوتی ہے تو اس بات سے باتیں کوئی ایسی نکل آتی ہیں جن سے غیبت شروع ہو جاتی ہے یا کوئی جھوٹی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اگر ہم ان چیزوں کو جاری رکھیں گے تو پھر ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ چلا جائے گا۔ تو ہم نے انشاءاللہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق میں بہتری لے کے آنی ہے۔ تو خلق عظیم یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر پازیٹیو چیزیں لے کے آئیں، اور انسان کی جو بیسک جو اللہ نے اس کی فطرت میں چیز رکھی ہے نا، رائٹ اینڈ رونگ پہچاننے کی، تو وہ اچھا تبھی پہچانا جاتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آپ جب معاشرے میں کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی کوئی ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔
اور اگر کوئی غصے والا یا سخت بولنے والا انسان ہو تو ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں. ہم لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ایسے انسان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا جو سخت ہو, تو ہم اس کی سختی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اخلاق بیسیکلی اگر ہمارے اچھے ہوں گے تو لوگ ہم سے خوشی خوشی سارے معاملات اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے, اور لوگوں کو تبھی خوش رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے اخلاق اچھے رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل عرب کو جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو جتنے بھی اختلافات تھے وہ اپنی جگہ, لیکن وہ لوگ بھی یہ بات مانتے تھے کہ آپ اخلاق کی اعلیٰ سیڑھی پر فائز ہیں, کہ آپ کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اس کے علاوہ یعنی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو آپ ایک معاشرے کے چنے ہوئے انسان تو پہلے ہی تھے. جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی تو آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے, اور آپ کی اہمیت اس معاشرے میں اور زیادہ بڑھ گئی. تو بیسیکلی اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو ہمارے سارے کام اچھے ہو جائیں گے. اگر اخلاق ہمارے غلط ہوں گے, ہم کسی پہ ظلم کرتے ہوں گے, کسی کا حق چھینتے ہوں گے, تو پھر یہ ہمارے لیے ٹھیک بات نہیں ہے. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ عبادات کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں. عبادات بیسیکلی معاملات کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں, کہ جیسے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوں ہمارے معاملات بھی درست ہو رہے ہوں, قرآن پڑھ رہے ہوں ہمارے معاملات درست ہو رہے ہوں, زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو بلکہ ہمارے معاملات درست ہو رہے ہوں. تو معاملات کی درستگی میں سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں, ہم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں. باقی کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی پریکٹس کریں. خاص طور پہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہم یہ سوچیں کہ میں روزے سے ہوں. جیسے یہ ابھی حدیث مبارکہ میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو ہی فالو کر لیں کہ جب کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرے جس میں گناہ ہے تو پھر ہم کیا کریں کہ ہم کہیں کہ میں روزے سے ہوں, بس اسے یہ جواب دے دیں میں روزے سے ہوں. اور کسی بھی بد اخلاق انسان سے انشاءاللہ الجھنا نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو تو صرف سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. بعض اوقات جب لڑائی جھگڑے کا کسی کا موڈ ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم بھی آپ سے لڑنے لگے ہیں, اس کے مقابلے میں ہم یہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اسے کہہ دیں. اور اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کا ساتھ حاصل کرنا ہے تو صبر کرو, اور صبر تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا اخلاق سٹرونگ ہو, یعنی کسی کی بات برداشت کر سکتے ہو. کوئی نیگیٹو بات کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کی بات چپ کر کے سن لیں. اور میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہوا ہے, ایک دفعہ اس طرح سے ہوا کہ مجھے کسی نے کوئی ایسی سخت باتیں کی تو میں نے فوراً نماز شروع کر دی. ان کی باتیں سنتے سنتے میں نے نماز شروع کر دی, اور جیسے ہی وہ نماز میری مکمل ہوئی تو ان کی باتیں بھی مکمل ہو گئیں, اور اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی صبر دے دیتا ہے. قرآن کی بات میں بہت سچائی ہے, اور قرآن پاک کی کوئی بھی بات کبھی نیگیٹو کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہونا ہے تو قرآنی تعلیمات کو جو ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں کیا سکھا رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرامین سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. تو ہم نے اگر اپنے اخلاق کو, اپنے معاملات کو مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے ان تعلیمات کو دیکھیں جو ہمیں شریعت اسلامیہ میں دی گئی ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.